بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فصح اور عید۔ آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ سندر جلالی ابدی خدا، تو پاک ہے، بھلا ہے، عظیم ہے، وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اور اے خدا، ہم تیرے بیٹے یسوع کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جس نے قربان ہو کر، جس نے اپنی جان دے کر ہم سب کو بچا لیا۔ اے باپ، ہم منت کرتے ہیں کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں PCN چینل کے لیے، سارے آڈینس کے لیے جو خدا اسے دیکھتے ہیں، تو خدا اس چینل کے وسیلہ سے سب کو برکت دے۔ اور خدا جتنے بھی خدا اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں خدا ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں، اور آسمانی باپ منت کرتا ہوں خدا کہ یہ چینل اسی طرح خدا تیری خدمت کرتا رہے، اور خدا پاک خدا تیرے کلام کو خداوند ان لوگوں تک جو خداوند پاک خدا تجھ سے دور ہیں پہنچاتا رہے، تاکہ خداوند وہ لوگ بھی تجھ سے برکت کو لیں۔ اور خداوند پاک خدا دیکھ، آج تو مجھ میں سے ہو کر کلام کرنا، اپنے کلام کے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دینا، اور خداوند پاک خدا فضل بخش دینا کہ لوگ تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کر سکیں، اور خداوند یہ کلام ان کی زندگی کا حصہ بنا رہے، تاکہ تو ہم سب کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور خداوند پاک خدا تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے جو سخت دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج کا خدا تیرا کلام بہت ساری زندگیوں کو تبدیل کرے، اور بہت ساری زندگیاں تیری کنڈم میں داخل ہو جائے۔ اور خدا پاک خدا دیکھ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہم سب کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے سب کو استعمال کرنا۔ ہم یہ دعا تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، سن اور قبول کر، آمین۔ میرا نام پاسٹر بنیامین راکی ہے، اور میرا تعلق کرسچن فیلوشپ آف پاکستان چرچ کے ساتھ ہے، اور اسپیشلی آپ PCN کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کا وہ طلبگار ہے، اور یہ چینل اور زیادہ وسعت پکڑتا چلا جائے۔ آئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے، اور خداوند کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے خروج 10 باب اس کی 9 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، موسیٰ نے کہا ہم کو اپنے خداوند کی عید کرنی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں شریعت کی کتاب میں ملتا ہے، جب بنی اسرائیل کے لوگ غلامی میں تھے، یہاں موسیٰ فرعون سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے خداوند کی عید کرنا ہے۔ جس طرح فصح کے بعد بنی اسرائیل کی غلامی، غربت اور مصیبت ختم ہوگی، اسی طرح جب ہم اپنے فصح کے بر یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں، تو وہاں پر ہماری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب کی 17 آیت پڑھیں، تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ماضی کے قصور، ماضی کی ناکامیاں ہم پر قائم نہیں رہتی، کیونکہ یسوع مسیح جو ہمارا فصح کا برہ ہے، جو میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا، میرے عزیزو، وہ اسی لیے قربان ہوا تاکہ گناہ ہم پر باقی نہ رہے، بلکہ اس نے ہمارے تمام گناہوں کو قربان ہو کر مٹا دیا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو دور پھینک دیا ہے۔ اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 8 آیت میں دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پس آؤ ہم عید کریں، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ یسوع مسیح کو عید فصح کے دوران ہی مصلوب کیا گیا تھا۔ وہ ہمیں گناہوں سے رہا کرنے کے لیے بذات خود ہمارے گناہوں کا فصح ٹھہرا، اور لفظ فصح سے مراد رہائی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 7 آیت میں تحریر ہے، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ فصح قربان ہوا، یسوع مسیح قربان ہوا، اسی لیے اس کے قربان ہونے کی وجہ سے ہم عید کریں۔ اور عید کا مطلب ہے خوشی کرنا، شادمان ہونا، اور یہ
جو عید ہے یہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے مناتے ہیں۔ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 22 مارچ سے 25 اپریل کے درمیان میں یہ عید آتی ہے، اور اسے ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قائم کرنا یا قیام کرنا ہے، اور اگر ہم فروز اللغات میں اس کا مطلب دیکھیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملے گا کہ وہ دن جس دن مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور قیامت کا مطلب ہے کوئی بڑا سانحہ، زیادہ تباہی، زیادہ اموات، یا کوئی ایک ایسا علیحدہ کام جو سارے کاموں سے ہٹ کر ہوا ہو۔ اور جو ہم عید مناتے ہیں وہ عید قیامت المسیح ہے، جس دن مسیح قبر اور موت پر فتح پا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ ایک عجیب کام تھا، آج تک ایسا کام نہیں ہوا تھا، بائبل کی ہسٹری میں ایسا کام نہیں تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح موت پر، قبر پر فتح پا کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارا فصح قربان ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ جو فصح کا برہ بنا اور قربان ہونے کے بعد وہ جی اٹھا، اسی لیے تو ہم عید کرتے ہیں، اسی لیے ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں۔ اگر ہم ہوشیہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 5 آیت دیکھیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملے گا، مجمع مقدس کے روز اور خداوند کی عید کے روز کیا کرو گے؟ یہی سوال میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عید جو ہم منانے والے ہیں اس میں ہم کیا کریں گے؟ بائبل مقدس کے اندر یہ کوشچن ہمیں ملتا ہے، عید کے روز کیا کرو گے؟ اور کچھ لوگ عید کو اس طور پر مناتے ہیں، وہ نئے کپڑے پہنیں گے، طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کوشچن یہاں پر برقرار ہے، عید کے روز کیا کرو گے؟ عید کے روز کیا کرو گے؟ اور کچھ لوگ ہمیں ملتا ہے کہ وہ عید کے روز ایسا ہی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پس آؤ ہم عید کریں۔ کیسے عید کریں؟ آج سارے آپ عید منانے کے لیے تیار ہیں، قیامت المسیح کی عید منانے کے لیے تیار ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے عید کریں؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے کہ ہم کیسے عید کریں۔ بائبل مقدس ہمیں عید منانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ بہت سارے لوگ نہ تو اپنے آپ کو چینج کریں گے، نہ اپنے آپ کو بدلیں گے، بلکہ وہ اس عید میں ہزاروں خوشیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم عید کریں، لیکن کیسے عید کریں؟ جو بائبل طریقہ بتاتی ہے اس کے مطابق ہم نے عید کرنی ہے، کیونکہ یہ عید معمولی عید نہیں ہے، یہ عید قیامت المسیح ہے، اس میں مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کیسے عید کریں؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ پرانے خمیر سے، پرانی باتیں آپ کے اندر نہ ہوں، پرانے وہ طریقہ کار آپ کے اندر نہ ہو۔ بائبل بیان کرتی ہے نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، یعنی پرانی باتیں آپ کے اندر نہ ہو، گناہ آپ کے اندر نہ ہو، کیونکہ یسوع المسیح اسی لیے قربان ہوا تاکہ ہم پرانی باتوں کو ترک کر دیں۔ کیا ہم جو روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا، اپنے آپ کو تبدیل کیا؟ کیا ہم نے عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ عید کے روز کیا کرو گے؟ کیسے عید مناؤ گے؟ کیا وہی پرانے طریقے سے عید مناؤ گے؟ گناہوں بھری زندگی کے ساتھ عید مناؤ گے؟ وہ پرانی باتیں تمہارے اندر رہیں گی پھر عید کرو گے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے۔ ہمیں کلام مقدس عید کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور قیامت المسیح منانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمیں عید کرنا ہے۔ بائبل مقدس کون سا پیٹرن دیتی ہے، ہم کس طرح عید کریں، ہم کس طرح عید قیامت المسیح منائیں، کیونکہ خدا کو پرانے خمیر سے نفرت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح عید قیامت المسیح منانی ہے، کس طرح یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو منانا ہے۔
خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں عید کرنا ہے. کیسے عید کرنا ہے؟ صاف دلی سے عید کرنا. آپ کے دل صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، اس کے اندر میل نہ ہو، بلکہ صاف دلی سے. اور بائبل جو خدا کا کلام ہے وہ بتاتا ہے کہ صاف دلی سے عید کرنی ہے اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے، کیونکہ خداوند کو پرانے خمیر سے عید کرنا پسند نہیں ہے. کیا آپ پرانے خمیر کے ساتھ عید کرنے کے لیے تیاری تو نہیں کر رہے ہیں؟ آج خدا کے کلام کو سنیے، اس کی آواز کو سنیے. اس کی آواز آپ سے کہہ رہی ہے تمہیں یہ عید کرنا ہے تو صاف دلی سے کرنا ہے اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے کرنا ہے. خدا کا کلام جو سچا برحق ہے. اور اگر ہم یسایا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 13 اور 14 آیت دیکھیں تو عید کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. لکھا ہے ان آیات کے اندر، خدا فرماتا ہے آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے. خدا کہتا ہے تمہارے اندر بد کرداری ہے پھر بھی تم عید منا رہے ہو، لیکن خدا واضح الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں ہے. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. وہ مجھ پر بھار ہیں اور میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. کیوں وہ بھار ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے. کیوں نفرت ہے؟ کیونکہ ہم اچھے دل کے ساتھ عید نہیں مناتے ہیں. ہمارے اندر گناہ بھرے ہوئے ہیں. کہتا ہے آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت سے اور عیدی جماعت سے بھی. وہ کہتا ہے عید کے روز تم جمع تو ہوتے ہو، عید کے روز تم جمع تو ہو جاتے ہو، لیکن تمہارے اندر بد کرداری ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ایسی عید کو میں برداشت نہیں کر سکتا، ایسی عید میری پسند کی عید نہیں ہے. کیوں وہ فسح کا برہ بنا؟ کیوں اس نے اپنی جان دی؟ تاکہ ہم گناہ بھری زندگی کے ساتھ عید نہ کریں. یہ فسح کی جو قربانی تھی یہ آسان قربانی نہیں تھی. پہلے یسوع برہ کو پاکیزگی کے لیے چیک کیا گیا. اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذبح کرنے سے پہلے جب وہ ایک برہ کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے والے ہوتے تو مکمل طور پر اس کی پہلے چیکنگ ہوتی اور لوگ قربانی کے بروں کو کاہنوں کے پاس لے کر آتے تاکہ وہ ان کا معائنہ کرے. اور اسی طرح مسیح یسوع جو خدا کا برہ ہے یروشلم میں اور لوگوں اور رہنماؤں کے پاس آتا ہے تاکہ وہ برہ کی حیثیت سے بے گناہ اور بے داغ ثابت ہو سکے. وہ فسح کا برہ قربان ہوا اور قربانی دینے کے بعد ہی ہم عید مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے فسح کا برہ بنا ہے. اور یوحنا پہلا باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. مذہبی رہنماؤں نے اس کا معائنہ کیا، صدوقیوں اور فریسیوں کے سامنے وہ پیش کیا گیا. اور اگر ہم متی 22 باب میں یہ سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، یہ یسوع مسیح کو طرح طرح کے سوالوں سے چیک کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، مگر کوئی بھی یسوع مسیح کو گنہگار ثابت نہیں کر سکا ہے. وہ بے گناہ برہ ثابت ہوا. حکومت نے اس کا معائنہ کیا. اور اگر ہم یوحنا 18 باب اس کی 12 سے 14 دیکھیں، آئیں اس حوالہ کو خدا ان کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے تب سپاہیوں اور ان کے صوبہ دار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا. یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو انہوں نے چیک کیا. یسوع مسیح کو سپاہیوں، صوبے داروں اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے. یہ حکومت کا بندہ تھا. حنا کے پاس اسے لے گئے، سردار کاہن کے پاس لے گئے اور وہاں پر ہمیں برے کی چیکنگ ملتی ہے. کیا خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ یسوع کو دیوان خانہ میں لے گئے
اور صبح کا وقت تھا، وہ خود قلعہ کے اندر نہیں گئے تاکہ وہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسح کھا سکیں۔ یہودی لوگ ہیکل کے اس حصہ میں نہیں جاتے تھے جہاں غیر یہودی جاتے تھے۔ اگر وہ اس حصے میں چلے جاتے تو وہ ناپاک ہو جاتے تھے، اور ناپاک ہونے کے باعث وہ فسح کے برہ کو کھا نہیں سکتے تھے۔ کیفا مسیح یسوع کو پیلاطوس کے حوالہ کرنے سے پیشتر اس کے خلاف کوئی گواہی ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس کے خلاف گواہوں کو تلاش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ سب کچھ ہو سکے جو وہ چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، آج اس بات کو ہمیں لینا ہے، خدا کے برہ یسوع مسیح کو کافی معائنہ کے بعد پیلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا، اور پیلاطوس نے اعلان کیا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، اگر ہم یوحنا 19 باب اس کی 4 آیت دیکھیں، لکھا ہے پیلاطوس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ اور یہ میرے عزیزو اس بات کی تصدیق تھی، وہ فسح کا برہ ہونے کے لائق ہے۔ اس نے اسے بے گناہ قرار دیا، اور جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا اس وقت عید فسح کے بروں کا بھی معائنہ ہو رہا تھا، اور پیلاطوس نے اسے بے گناہ قرار دیا۔ اس نے کہا میں اس میں کچھ جرم نہیں پاتا۔ وہ اس الہی فرمان کو نہ جانتا تھا جو 1400 سال قبل کیا گیا تھا، اور خروج 12 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے تمہارا برہ بے عیب نر ہو۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یسوع مسیح جو فسح کا برہ ہونے کے لیے چنا گیا، جو فسح کا برہ بنا، اس کے اندر ہمیں کوئی گناہ نہیں ملتا ہے۔ اور خروج کی کتاب اس کے 12 باب کی 5 آیت کا یہاں پر ہمیں ایک ایسی بات ملتی ہے جو یہاں پر کہی گئی، شریعت کی کتاب میں لکھی گئی، تمہارا برہ بے عیب نہ ہو۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں ایک اور حکم ملتا ہے، استثنا 15 باب اس کی 21 آیت میں درج ہے، لیکن اگر اس میں کوئی نقص ہو تو تم اس کو اپنے خداوند خدا کے حضور قربانی کے لیے نہ گزارنا۔ یہ بھی ایک شرط تھی کہ برے کے اندر اگر کوئی نقص ہو تو وہ قربانی کے لیے نہیں دیا جا سکتا، وہ جائز نہیں ہے، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور طرح طرح سے ہمیں یسوع مسیح کی چیکنگ ملتی ہے، طرح طرح سے یسوع مسیح کے تعلق سے ہمیں چیکنگ ملتی ہے کہ اسے چیک کیا گیا، لیکن میرے عزیزو ہر مرتبہ جب اسے چیک کیا گیا سارے لوگوں نے اسے بے گناہ قرار دیا۔ اور اس کا مطلب تھا کہ پیلاطوس اس بات کی مہر کر رہا ہے کہ میں اس کے اندر کچھ جرم نہیں پاتا، یہ بے گناہ ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے قربان ہو کر، اس نے اپنی جان دے کر، اس نے فسح کا برہ بن کر مجھے اور آپ کو بچا لیا۔ اور آج تک خدا کے کلام کے مطابق آج تک کوئی یسوع مسیح کے اندر گناہ ثابت نہیں کر سکا ہے، کیونکہ وہ بے عیب برہ ہے۔ یہ وہ برہ ہے جس نے قربان ہونے کے بعد موت اور قبر پر فتح پا، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اسی لیے تو ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں، اسی لیے تو ہم اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، کیونکہ وہ مر گیا تھا اب زندہ ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے زندہ ہے۔ کوئی اس کے اندر گناہ ثابت نہیں کر سکا، وہ قربان ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی لیے تو یہ قیامت المسیح ہے، اسی لیے تو یہ عید ہے، اسی لیے تو یہ فسح کا برہ بنا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو بچا سکے۔ اور اس نے ہمیں صاف طور پر عید قیامت المسیح کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہیں یہ عید کیسے کرنا ہے، صاف دلی سے کریں۔ اپنے دلوں کو چیک کریں، کیا آپ کے دل صاف ہیں؟ کیا آپ جو یہ عید منانے والے ہیں، کیا آپ نے اپنے دلوں کو صاف کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے دلوں میں جھانکا ہے؟ کیا آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ خدا کا کلام کس طور پر ہمیں عید منانے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تم نے عید منانی ہے تو صاف دلی سے اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے، سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ میرے عزیزو، جس دن میرا اور آپ کا یسوع دفن ہو رہا تھا، زمین کو پریشانی تھی کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے،
मैं इसे कैसे अंदर रखूंगी। ये तो वो है जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया है। और मेरे असीसों, अगर आज आप उससे दूर हैं तो आए, वो इसी वक्त उसे कबूल कीजिए। वो आपकी मुर्दा हालत को जिंदगी के अंदर तब्दील कर देगा, क्योंकि ये वही यीशु मसीह है जिसने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं। और कई लोग आज तक उसे मुर्दों के अंदर तलाश कर रहे हैं, कब्रों पर, दरबारों पर। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका और मेरा यीशु मसीह जिंदा है। इसीलिए तो हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कदर कीजिए, उसे अपने दिल में जगह दीजिए, क्योंकि वो आपके दिल में रहना चाहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।